سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر عبداللہ بن قتیبہ بیان کرتے ہیں، حارث بن ابی ربیہ، عبداللہ بن صفوان اور میں ام المومنین پیاری ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. ان دونوں نے آپ سے اس لشکر کے متعلق سوال کیا جس کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا. یہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خلافت کا زمانہ تھا. ام المومنین نے کہا کہ لاجپال آقا نے فرمایا تھا ایک پناہ لینے والا بیت اللہ کی پناہ لے گا، اس کی طرف ایک لشکر بھیجا جائے گا. جب وہ لشکر ہموار زمین میں پہنچے گا تو اس کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا. میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس لشکر میں زبردستی بھیجا گیا ہوگا آپ نے فرمایا اس کو بھی دھنسا دیا جائے گا، لیکن قیامت کے دن اس کو اس کی نیت پر اٹھایا جائے گا. ابو جعفر نے کہا وہ مدینہ شریف کا میدان ہے. یہ حدیث مبارکہ اس طرح کے مضمون کے لیے اور احادیث میں بھی موجود ہے. اس حدیث کی سند پر کلام بھی ہے. میرے محبوب علیہ السلام نے آخری زمانہ میں پیارے امام مہدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ السلام کی آمد کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بارے میں مضامین آتے ہیں حدیث میں کہ پیارے امام مہدی بیت اللہ شریف میں اعلان امامت کریں گے. اور صرف ایگزیکٹ ڈیٹ نہیں بتائی حدیث میں، باقی ایک مضبوط خاکہ ان کی آمد کا احادیث میں موجود ہے. تو جب یہاں اعلان امامت فرمائیں گے اور جو لوگ آپ کے ہاتھ پر اسلام کے غلبہ کی بیعت کریں گے تو پھر شام والے علاقوں کی سائڈ سے جو اس علاقوں میں حکومت ہوگی وہ ان کے خلاف لشکر بھیجیں گے. وہ لشکر جب میدانی علاقے میں مدینہ پاک کے قریب سے یا مکۃ المکرمہ منورہ کے درمیان اس لشکر کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا. اور حدیث میں ایسے بھی ہے کہ اس لشکر کا پہلے سنٹر زمین میں جائے گا، پہلے والا آخری سے جب پکاریں گے تو دونوں کو پھر دھنسا دیا جائے گا. صرف وہ بچے گا جو پیچھے پیغام پہنچانے والا کہ ہمارے لشکر کے ساتھ ایسے ہو گئے، وہ بچے گا. باقی سے جب وہ دھنسا دیا جائے گا نا تو جنہوں نے لشکر بھیجا ہوگا نا ان کو یاد آئے گا کہ سید کونین علیہ السلام نے اس لشکر کے دھنسائے جانے کی ہمیں پہلے پیشین گوئی فرمائی تھی، علم عطا فرمایا تھا. تو پھر وہ موافقت میں لشکر بھیجیں گے. پھر پیارے امام مہدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ وہاں سے اپنے لشکر کے دو حصے کریں گے. ایک حصہ مشرق کی طرف جہاد کے لیے آئے گا اور جو مغرب کی طرف جائے گا اس کو آپ خود لیڈ کریں گے. اور جو احادیث میں ہیں کہ جو مشرقی لشکر آئے گا وہ سندھ، ہند اور چائنا فتح کرے گا، اور دجال کے خلاف پیارے امام مہدی علیہ السلام خود فلسطین کی طرف تشریف لے جائیں گے، اور پیارے عیسیٰ علیہ السلام بھی اس دوران میں تشریف فرما ہوں گے. پھر مل کر قتال ہوگا، اور جو یہودیوں سے بڑی جنگ ہوگی وہ تبھی پھر مختصراً، کیونکہ یہ مضمون لمبا ہے، بہت سی کتابوں میں ڈیٹیل کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے. پھر یہ مشرق والا لشکر بھی فتح یاب ہوگا، اور پیارے امام مہدی پیارے عیسیٰ علیہ السلام ان کا لشکر بھی فتح یاب ہوگا. تو پوری دنیا پر لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، پوری دنیا پر اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی. پوری دنیا پر، یعنی کسی ایک ملک کی بات نہیں، کسی ایک بر اعظم کی، پوری دنیا میں اسلامی حکومت، ہر دین پر اسلام کا غلبہ آ جائے گا. عدل و انصاف سے حکومت بھر دے گی اپنے وقت کو. میرے محبوب اسلام کی حدیث بتاتی ہیں کہ یہاں سے یہاں تک ایک جوان عورت زیورات سے لدی پھدی
سفر کرے گی اور اس سے رب کی بارگاہ سے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہوگا، اتنا امن ہوگا، انصاف ہوگا، اور پیسے کی، سرمایے کی، سونے چاندی کی ریل پیل ہوگی، جب کسی پر ظلم نہیں ہوگا، کسی سے ناانصافی نہیں ہوگی۔ یہ میں نے جیسے کئی بار ہم نے عرض کیا کہ اگر ہمارا شہر صرف مانا والا یہ چھوٹا سا شہر ہے، اگر یہی زکوٰۃ اور عشر، دو مد میں نے بالخصوص، اگر یہی سارے صاحب نصاب زکوٰۃ عشر صحیح طور پر ادا کر دیں اور وصول کرنے والے اسے صحیح جگہ پر خرچ کر دیں، یہ مانا والا دنیا میں ایک ماڈل سٹی بن جائے گا۔ اور اگر پوری دنیا میں اسلام کا نظام آ جائے اور یہ سارے معاملات، میں نے کیا زکوٰۃ اور عشر دو میں نے باتیں، ٹیکسز کیا ہے، فلاں ٹیکس فلاں ٹیکس فلاں ٹیکس، یہ حکومت کا عوام کا خون چوسنا ہے، اور اس ٹیکس میں کرپشن ایک نئی ملک کی بربادی کی بڑی راہ ہے۔ تو اگر خلیفہ برحق ہو اور اس کا راستہ حق پر مبنی ہو، پھر امن آتا ہے، سکون آتا ہے، خوشحالی آتی، پھر خوشحالی آتی، پھر تبدیلی آتی رحمت والے۔ اس کے سوا عدل و انصاف کے ساتھ میرے محبوب نے فرمایا ان کو دنسات، پھر ان کو یاد آئے گا جو پہلے لشکر مخالفت میں بھیجے گئے نا، انہیں محبوب کی حدیث یاد آئے گی کہ محبوب علیہ السلام نے، پھر وہ موافقت میں لشکر بھیجیں گے، تو پھر یہ لشکر اسلامی تیار ہوگا اور پوری دنیا پر جہاد کا علم بلند ہوگا، اللہ سونا فتح و نصرت عطا فرمائے گا اور پوری دنیا پر دین غالب آ جائے گا۔ اللہ سونا ہمارے حال پہ رحمت نازل۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا